وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. اب ہمارا یہ درس چل رہا تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اس پر وہابیوں کی کیا دلیلیں ہیں؟ ان کی دلیلوں پر ہمارا تبصرہ چل رہا ہے۔ ان کی پہلی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی پہلی دلیل ہے۔ بچوں بتاؤ کیا یہاں پر مقتدی کا ذکر ہے؟ بولیے، جماعت کا ذکر ہے؟ نہیں۔ بھائی دلیل وہ پیش کرو جس میں یہ ہو کہ امام کے پیچھے مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے، اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسی دلیل پیش کرو۔ یہ ایسی دلیل ہے؟ اس میں تو یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بس اتنی بات ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو جب جماعت ہوتی ہے تو فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس میں کہ نہیں؟ بولیں، امام صاحب قرات کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہیں سے آغاز کرتے ہیں نا؟ تو یہ سورۃ فاتحہ پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی؟ اونچا قرآن پڑھتے ہیں مغرب میں، عشاء میں، فجر میں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر میں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ بھائی جماعت کے ساتھ بھی ہم فاتحہ تو پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بات بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اکیلے ہوں پھر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جب جماعت میں ہوں گے تو ہماری طرف سے امام پڑھے گا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم کہو آمین۔ تو ولا الضالین پڑھنا کس کی ڈیوٹی ہے؟ امام کی۔ آمین کہنا کس کی ڈیوٹی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے تقسیم فرما دی، فرمایا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو۔ بھائی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، مرو، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہاں ہے کہ مقتدی پر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، بغیر اس کے نماز ایسی کوئی بات اس حدیث میں، لہذا یہ وہابیوں کی دلیل بن سکتی نہیں۔ ذرا آگے چلیے۔
دوسری حدیث انہوں نے پیش کی، اس میں یہ ہے، حضرت عبادہ بن صامت ہی راوی ہیں۔ وہ کیا حدیث ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، اس لیے کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہم کہتے ہیں ہاں یہاں امام کا ذکر ہے، فاتحہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ امام کے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ مقتدی ہوتے ہیں نا، تو فرمایا امام کے پیچھے فاتحہ کے علاوہ کچھ حدیث روایت تو ہے، لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے؟ بولیں ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ناصر الدین البانی نے اس کو ضعیف ابو داود کے اندر لکھا اور کہتے ہیں قلت اسنادہ ضعیف، میں کہتا ہوں یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، اور امام احمد نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، اور بہت ساری وجوہ ہیں اس حدیث کے ضعیف ہونے کی۔ تو پتہ چلا یہ حدیث بھی وہابیوں کی دلیل بن سکتی، کیوں؟ یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ صحیح حدیث پیش کرنی ہے، ضعیف نہیں پیش کرنی۔ اب تیسری روایت، وہابیوں کا دعویٰ کیا ہے؟ بغیر سورۃ فاتحہ کی نماز، یعنی امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے گا، اگر نہیں پڑھے گا سورۃ فاتحہ تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا جی، کہتے ہیں ہماری تیسری دلیل سنو۔ ہم کہتے ہیں سرکار سناؤ، ہم تو ہمہ تن گوش ہیں سننے کے لیے، کوئی ایک صحیح حدیث سنا دو، ایک صحیح حدیث سنا دو جس میں یہ ہو کہ امام کے پیچھے اگر سورۃ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ہم تو سننے کے لیے بےتاب ہیں، کوئی ایک حدیث سنا دو۔ تو کہتے ہیں سنو پھر، جی بسم اللہ سناؤ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس بندے نے نماز پڑھی اور اس نے ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ بولیے نہیں پڑھی، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے نماز پڑھی لیکن اس نے سورۃ فاتحہ اس میں نہ پڑھی، تو کیا ہے؟ فاہیہ خداجن، فاہیہ خداجن، فاہیہ خداجن غیر تمام، کہتے ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، غیر تمام، اس کی نماز مکمل بولیے۔ اچھا، وہابیوں کا دعویٰ ہے کہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، اور جو دلیل پیش کر رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ دلیل میں یہ ہے کہ اس کی نماز کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے پورا سمجھدار، اور ایک ہوتا ہے تھوڑی سمجھ والا۔ جو پورا سمجھدار ہے اس کو کہیں گے کامل سمجھ بوجھ والا، عقل کامل، کامل عقل والا، کامل سمجھ والا، اور جو بیچارہ تھوڑا سا کمزور ہے اس کو کہیں گے ناقص۔ کیا کہیں گے؟ ناقص العقل۔ بھائی عقل تو ہے لیکن کیا ہے؟ تھوڑی ہے، ناقص ہے۔ ایک ہوتا ہے بالکل ہی عقل نہیں، اس کو ناقص کہیں گے، بولیں۔ ایک بندے کو ایک لائن بھی سبق کی یاد نہیں ہوئی، اس کے سبق کو ناقص کہیں گے، یا یہ کہیں گے بالکل آتا ہی نہیں؟ بولیے کیا کہیں گے؟ بالکل۔ لیکن اگر کوئی 16 لائنیں سنائے تو صحیح، 8 لائنیں صحیح سنائے، 2 لائنیں اڑ اڑ کے سنائے، کتنی ہوگی؟ اچھا، اور اگلی جو 6 لائنیں ہیں ان میں 6 غلطیاں کر جائے، ہم کہیں گے سبق تو اس کو آتا ہے لیکن کامل نہیں، ناقص ہے۔ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بالکل آیا ہی نہیں، 8 لائنیں صحیح سنائی ہیں بھائی، 2 لائنیں اڑ اڑ کے پڑھی ہیں، غلطی نہیں کی، تھوڑا اڑ اڑ کے نکل گیا، اگلی 6 لائنوں میں غلطی کر گیا، تو ہم کہیں گے ایک بندے نے 16 لائنیں بغیر غلطی کے سنائیں،
ایک نے تھوڑی تھوڑی اڑ اڑ کے سنائی ہیں، تو جس نے اٹک اٹک کے 16 لائنیں سنائی ہیں سبق اس کو آتا ہے، لیکن اس کا سبق ناقص ہے۔ جو بغیر غلطی کے سنا گیا اس کا سبق کامل ہے، اور جس کو ایک لائن بھی نہیں آئی نہ اس کا ناقص ہے نہ کامل ہے، بالکل چھٹی، اس کو کچھ بھی آتا تو پتہ چل گیا یہ ہے ناقص۔ جو بیچ میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک بالکل پاگل، ایک تھوڑا تھوڑا پاگل، کبھی کبھی ایک ہوتا ہے بالکل بھولنے والا، کخ بھی یاد نہیں رہتا ہے، ایک ہوتا ہے کبھی کبھی بھولنے والا۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ اگر مقتدی نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہونی ہی نہیں، تمہارا دعویٰ یہ ہے، اس کی نماز باطل ہے، لیکن جو دلیل پیش کر رہے ہو اس میں باطل کا ہے، اس میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ یہ روایت تو خود وہابیوں کے خلاف جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ اس میں ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن کیسی ہوگی؟ کامل نہیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بولیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ سورۃ فاتحہ اگر نہیں پڑھے گا تو نماز ہونی ہی نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ اس کی نماز کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی۔ اور دوسرا، اس روایت کو میں دوبارہ سناتا ہوں، آپ دیکھیے اس میں مقتدی کا ذکر ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ من صلی صلاۃً، جس نے نماز پڑھی، جس نے، نہ امام کا ذکر ہے نہ مقتدی کا ذکر، جس نے نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس نے اس میں ام القرآن کو نہیں پڑھا، سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھا، فاہیہ خداج فاہیہ خداج فاہیہ خداج غیر تمام، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر مکمل ہے، نامکمل ہے، اس کی نماز مکمل نماز اس کی ہوئی لیکن مکمل ہے، بولیے تھوڑی سی کسر رہ گئی۔ تو اس میں مقتدی کا ذکر ہے؟ آپ دلیل وہ پیش کریں جس میں ہو کہ نماز ہوتی ہی نہیں، دوسرا وہ دلیل پیش کریں جس میں مقتدی کا ذکر ہو، اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں اچھا ہماری تیسری دلیل بھی سنو، سنا دوں جی؟ یہ یار ویڈیو کال اوکے کر کے نا کیمرہ میری طرف کر دو، جو بھی اس کو پتہ لگ جائے کیا ہو رہا ہے۔ اب تیسری دلیل بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہشام بن زہرہ نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ یہ ہشام بن زہرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، یا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انی اکون احیانا وراء الامام، کہا کہ اے ابو ہریرہ میں کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ تو یہ ہشام بن زہرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، تو آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ تو فرماتے ہیں فغمز ذراعی، تو حضرت ابو ہریرہ نے میرا بازو پکڑا اور کیا فرمایا؟ اقرأ بہا یا فارسی فی نفسک، فرمایا اے فارسی اس کو دل میں پڑھ، اس کو کیا کر؟ اپنے دل میں پڑھ۔ کیا فرمایا؟ اپنے دل میں پڑھ۔ یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہماری دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا سورۃ فاتحہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ امام کے پیچھے میں قرآن پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ قرات کروں یا نہ کروں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اقرأ بہا یا فارسی فی نفسک، اے فارسی اس کو اپنے دل میں پڑھ،
کیا کر؟ بولیں صحیح، کیا کر ذرا؟ اپنے دل میں پڑھ. یہ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا. اچھا ہم کہتے ہیں چلو بھائی ہم چیک کرتے ہیں یہ بھی تمہاری دلیل ہے کہ نہیں. تم جب نماز کے اندر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو دل میں پڑھتے ہو یا زبان سے پڑھتے ہو؟ وہابی کیسے پڑھتے ہیں؟ زبان سے پڑھتے ہیں. امام کہے گا الحمدللہ رب العالمین، پیچھے یہ بھی الحمدللہ رب العالمین. امام پڑھے گا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. تو یہ دل میں پڑھ رہے ہیں زبان سے پڑھ رہے ہیں؟ اچھا دل میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کے معنی پر غور کرو. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں جب آپ پڑھیں نا الحمدللہ رب العالمین تو اس کو آپ کو اس کا مطلب بھی آنا چاہیے. آپ کے دل میں اس کا معنی مطلب موجود ہو. الحمدللہ رب العالمین آپ کے دل میں ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود سمجھ کر ہم صرف تیری ہی تعظیم کرتے ہیں اور معبود سمجھ کر ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ اس کا جو مطلب ہے، ترجمہ ہے، معنی ہے، وہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے. تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن بھائی آپ کی یہ دلیل تب بنتی جب اس میں یہ ہوتا کہ تو اپنی زبان سے پڑھا کر. آپ نے ایسا فرمایا؟ بولیے نہیں. اب ذرا آگے چلیے بچوں، توجہ کرو. جنہوں نے جانا تھا علی شیروان وہ اٹھ کر چلے جائیے. جلدی 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 جلدی. آپ لوگ بھی توجہ کیجئے، بس تھوڑا سا درس رہ گیا. توجہ ہے؟ پہلی روایت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دلیل دینی تھی کہ نماز نہیں ہوتی، جبکہ آپ دلیل دے رہے ہیں کہ نماز ناقص ہے. دلیل آپ دے رہے ہیں ناقص ہونے کی اور دعویٰ ہے کہ اس کی نماز ہوتی ہی. تو دلیل کچھ ہے، دعویٰ تو یہ دلیل بنتی. دوسرا، حضرت ابو ہریرہ نے جو ارشاد فرمایا کہ اے فارسی اس کو تو اپنے دل میں پڑھا کر، تو آپ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ ان کو 10 منٹ میں آ رہے ہیں. اب ذرا اس کا مطلب سنتے جائیے گا. دل میں پڑھا کر، وہابی کہتے ہیں زبان سے پڑھنا ہے. زبان سے پڑھنے کا تو ذکر ہے نہیں، تو ہم کہیں گے فی نفسی کا ایک معنی ہوتا ہے اپنے جی میں. اپنے جی میں پڑھ، اپنے دل میں پڑھ، اپنے دل میں غور کر اس کے اوپر. ٹھیک ہے. دوسرا، فی نفسی اس کا معنی اکیلا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فی نفسی ہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی ہے اپنے دل میں اور دوسرا معنی ہے اکیلا. اب اس کا یہ معنی بنے گا، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا امام کے پیچھے کچھ پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو آپ نے فرمایا اقرا بہا یا فارسیو فی نفسی کا. فرمایا اے فارسی جب اکیلا ہو پھر سورۃ فاتحہ پڑھا کر. جب اکیلا ہو پھر سورۃ فاتحہ پڑھا کر. جب اکیلا ہو پھر پڑھنا ہے. تو ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ جب اکیلے ہوں گے پھر پڑھیں گے. اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا معنی اکیلا ہے، اس کی دلیل سنیں. بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہی ہوتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں اور میں اس کے قریب ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں.
میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آگے فرمایا فَإِن ذَكَرَ فِي نَفْسِهِ، اگر بندہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے، کیا اکیلا بندہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں بھی اکیلا یاد کرتا ہوں۔ بندہ اکیلا بیٹھا رب کو یاد کرے گا تو اللہ بھی اس کو اکیلا تنہا یاد کرے گا۔ تو پتہ چلا فی نفسی ہی کا ایک معنی اکیلا ہونا، کیا معنی؟ اکیلا۔ تو فرمایا اقرا بہا یا فارسی فی نفسی کا، اے فارسی جب تو اکیلا نماز پڑھے جماعت کے ساتھ نہ ہو اس وقت تو فاتحہ پڑھا کر۔ تو یہ ہماری دلیل ہے یا ان کی؟ یہ تو ہماری دلیل ہے بھائی۔ ہم کہتے ہیں جب اکیلا ہوگا پڑھے گا، امام کے پیچھے ہوگا تو نہیں پڑھے گا، کیوں؟ امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔ تو یہ دلیل وہابیوں کی بنتی؟ چلو اس حدیث کو پورا سن لو۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ آگے فرمایا اگر وہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر میرا بندہ بندوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں اسے ان میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہیں۔ یعنی بندہ بندوں میں بیٹھ کے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس محفل میں تو مجھے یاد کرے گا اس میں گناہ گار بھی ہوں گے، لیکن بندے تو مجھے یاد کر، میں پھر تجھے اس محفل میں یاد کروں گا جس میں سارے نیک ہیں، کوئی گناہ گار، بولیے کوئی گناہ گار۔ تو یہاں اس حدیث نے بتایا کہ نفسی ہی کا معنی اکیلا، کیا معنی ہے؟ اکیلا۔ اسی طرح نحو، علم نحو کی کتاب ہے بڑی مشہور و معروف اور بڑی مشکل کتاب ہے جس کا نام ہے کافیہ۔ کیا نام ہے؟ کافیہ میں اسم کی تعریف لکھی ہوئی کہ اسم کیا ہے، وہ کیا؟ وہ تعریف یہ ہے الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر تنہا دلالت کرے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر تنہا دلالت کرے، اور لفظ کیا ہے؟ الاسم، اسم وہ ہے ما دل جو دلالت کرے علی معنی، معنی پر، فی نفسی ہی تنہا اکیلا۔ تو پتہ چلا فی نفسی ہی کا معنی کیا ہے؟ اکیلا۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ جو فرمایا تھا نا، آپ سے پوچھا گیا امام کے پیچھے کچھ پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو فرمایا اقرا بہا فی نفسی کا یا فارسی، فرمایا اوے فارسی جب تو اکیلا ہو پھر پڑھا کر، امام کے پیچھے ہو تو پھر نہ پڑھا کر۔ پتہ چلیا یہ دلیل وہابیوں کی نہیں، یہ تو ہماری دلیل ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا، اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے،
کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا نبی، دینے والا